کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کے دل کے اندر جو خالی پن ہے، وہ خالی کمرہ جو نہ دوستوں سے بھر رہا ہے، نہ فیملی سے، نہ ہی دنیا کی خوشیوں سے؟ شاید اس کا جواب یہ ہے، مے بی دس از دا سائن یو آر ویٹنگ فار۔ اللہ نے آپ کے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے، اور وہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے اس وقت، کیونکہ آپ یہ بیان سن رہے ہو۔ یہ بھی ایک سائن ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مشکل لمحوں میں ہمیشہ ایک سائن، ایک نشانی، ایک راہ تلاش کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کاش مجھے کوئی راستہ مل جائے، کاش مجھے اللہ کا پیغام مل جائے۔ لیکن اصل راز یہ ہے کہ اللہ کے پیغام ہمارے پاس روز آتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کے ذریعے، کبھی ایک حدیث کے لفظوں میں، کبھی کسی مصیبت کے ذریعے جو ہم اللہ کی طرف موڑتی ہے، اور کبھی دل کی گہرائیوں سے آنے والی ایک آہ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم اپنی آیتیں ان کو آفاق اور ان کے اندر دکھاتے رہیں گے تاکہ ان کے اوپر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن حق ہے۔ سبحان اللہ! سوچو، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں سائنس دکھاتا رہے گا، تمہارے آس پاس بھی، تمہارے دل کے اندر بھی یہی وہ سائن ہو سکتی ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ بھلائی دینا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ سمجھ لو، اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے اللہ کے قریب آنا ہے، تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ خاص چنا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم کہتے ہیں میں تھک گئی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بھلا دیا، لیکن اصل سچ یہ ہے، اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا، وہ بندہ خود اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ پھر بھی جب بندہ تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف مڑتا ہے، اللہ کہتا ہے جو میرے پاس ایک بالش آتا ہے میں اس کے پاس ایک بازو آتا ہوں، جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ! سوچو، کیا یہ ایک سائن نہیں کہ تم چل کر بھی آؤ تو اللہ تمہارے پاس دوڑ کر آتا ہے؟ کبھی دل کے اندر ایک آواز ہوتی ہے، نماز چھوڑ دو، تم سے نہیں ہوگا، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور کبھی دل کے اندر ایک ہلکی سی روشنی جلتی ہے جو کہتی ہے واپس آ جا، اللہ ابھی بھی تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو سمجھ لو، یہ وہی سائن ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اکثر ہم اپنی زندگی میں الجھنوں، غموں اور پریشانیوں کا بوجھ اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی فیملی کے پرابلمز، کبھی رشتوں کی ٹوٹی ہوئی ڈور، کبھی دنیا کا دباؤ، اور ہم سوچتے ہیں کوئی مجھے سمجھے، کوئی مجھے راستہ دکھائے۔ لیکن اصل میں اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں سائنس بھیج رہا ہوتا ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہے کیا کبھی آپ کسی آیت کو سنتے ہو اور آپ کے دل کو لگتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہی اتری ہے؟ کبھی کسی کی ایک بات دل کے اندر اتر جاتی ہے اور لگتا ہے کہ یہ اللہ نے میرے لیے کہا ہے، اور کبھی آپ رات کے سناٹے میں رونے لگتے ہو اور ایک سکون کی لہر آتی ہے جو صرف اللہ ہی بھیج سکتا ہے۔ یہ سبھی اللہ کا پیغام ہے، یہ وہی سائن ہے جو آپ تلاش کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سوچو، اگر تم سجدے میں گر کر آنسو بہاتے ہو تو اللہ تم سے کتنا قریب ہوتا ہے۔ یہی سجدہ تمہاری زندگی کا نیا موڑ بن سکتا ہے، یہی سجدہ وہ سائن ہو سکتا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، گھبراؤ مت، اداس نہ ہو، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ ایک آیت ایک بے چین دل کے لیے اللہ کا پیغام ہے، تم گھبرا رہے ہو، تم اداس ہو، اللہ کہہ رہا ہے گھبرانا مت، اداس نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا یہ ایک سائن نہیں؟ کیا یہ وہ جواب نہیں جو تم ڈھونڈ رہے تھے؟ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں میں اللہ کے قریب آنا چاہتی ہوں لیکن میری حالت مجھے روک دیتی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تمہیں تمہاری حالت کے باوجود پسند کرتا ہے۔ جب تم اس کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہو، تمہاری چھوٹی سی کوشش، تمہاری ایک دعا، تمہارا ایک سجدہ، وہ سب سے بڑا سائن ہے کہ اللہ تمہاری طرف راہ بنا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کو کتنی بار ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کو ایک نشانی کی ضرورت تھی اور اچانک کوئی آیت، کوئی حدیث یا کوئی واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا؟ سمجھ لو وہ اللہ کا پیغام تھا، وہ اللہ کی سائن تھی۔ ہم سب کی زندگی میں ایک جنگ چل رہی ہے، ایک طرف دنیا کا دباؤ ہے، سوشل میڈیا، حرام چیزیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز، دوسری طرف ہمارے دل کی ایک آواز ہے جو کہتی ہے اللہ کے پاس لوٹ جاؤ۔ اور اکثر ہم اس جنگ میں تھک جاتے ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب معافی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کبھی لگتا ہے کہ میری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، کبھی لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن سن لو، یہ سوچنا بھی ایک سائن ہے، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اگر اللہ تم سے دور ہوتا
تو تمہاری روح ایسے بے چین ہی نہ ہوتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت ایک پریشان دل کے لیے اللہ کا سائن ہے۔ تم الجھنوں میں ہو، تم سوچ رہے ہو کہ راستہ بند ہو گیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا راستہ بنا دوں گا۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم سائنس دیکھ کر بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ کبھی قرآن کی آیت پڑھی اور دل کو لگی لیکن ہم نے فون اٹھا لیا، کبھی اذان کی آواز سنی اور دل میں آواز آئی نماز کے لیے اٹھ جاؤ لیکن ہم نے کہا 5 منٹ اور۔ کبھی کوئی مصیبت آئی اور دل کہتا رہا اللہ کو یاد کرو لیکن ہم نے دوستوں کو کال کیا، اللہ کو نہیں بتایا۔ یہ سب سائنس ہے جو ہم خود ہی مس کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو، وہ بار بار بلاتا ہے، بار بار تمہیں ریمائنڈ کرتا ہے۔ مے بی دس از دا سائن یو آر ویٹنگ فار۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، اگر آج رات تم سو جاؤ اور کل تمہاری آنکھ نہ کھلے تو تمہاری زندگی کا کیا انجام ہوگا؟ کیا تم واقعی تیار ہو اپنے رب سے ملنے کے لیے؟ اگر جواب نہیں ہے تو سمجھ لو یہی وقت ہے، یہی وہ سائن ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، کتنی راتیں ایسی گزری ہے جہاں تم مسکان دکھاتے رہے، دوستوں کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتے رہے، لیکن جب اکیلے بستر پر لیٹے تھے تو آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور تمہیں لگتا تھا کہ شاید دنیا سمجھ نہ پائے، لیکن دل چلاتا تھا مجھے سکون چاہیے، مجھے اللہ چاہیے۔ اور پھر تم سوچتے ہو میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ سنو، یہی تمہاری سوچ ہے، تمہاری روح کا سب سے بڑا سائن ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے ایک کو نہیں بلایا، سب کو بلایا۔ اور کیوں بلایا؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے تمہاری اصلی کامیابی نہ دوستوں کی اپروول میں ہے، نہ پیسوں میں، نہ دنیا کے مزے میں۔ تمہاری اصلی کامیابی صرف اللہ کے قرب میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا ایک انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنا کھو گیا اونٹ ریگستان میں دوبارہ پالے۔ سوچو، ریگستان میں ایک بندہ اپنا سامان، اپنا اونٹ کھو دیتا ہے، پیاس سے مرنے لگتا ہے اور پھر اسے اچانک وہ اونٹ مل جاتا ہے، کتنی خوشی ہوگی اس انسان کی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ یہ سائن تمہارے لیے نہیں، یاد رکھو وہ گناہ گن رہا ہے تاکہ تم واپس آ کر کہہ سکو یا اللہ میں نے غلطیاں کی ہے لیکن اب میں تیری طرف لوٹ آئی ہوں۔ اور پھر جب تم سجدے میں گرتے ہو، آنسو بہتے ہیں، وہ سجدہ تمہارے سارے گناہ دھو دیتا ہے اور تم محسوس کرتے ہو کہ دل سے بوجھ اٹھ گیا۔ مجھے آپ سے ایک اور سوال کرنے دو کہ آپ نے کبھی قرآن اٹھایا ہے صرف دل کے سکون کے لیے اور جیسے ہی پہلی آیت پڑھی ہو دل رو دیا ہو؟ وہ بھی ایک سائن ہے۔ قرآن صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے ڈائریکٹ تمہارے دل کے لیے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے سن لو اللہ کی یادی میں دلوں کا سکون ہے۔ یہ آیت تمہیں کہہ رہی ہے تم دنیا کے مزے ٹرائی کر کے دیکھ لو لیکن سکون صرف ذکر اللہ میں ملے گا۔ اور شاید یہی وہ سائن ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ دنیا کے مزے ختم ہو جاتے ہیں، ہر چیز بور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی محبت اور ذکر کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ جتنا تم اللہ کے قریب آتے ہو اتنا ہی تمہیں نیا سکون ملتا ہے۔ سوچو ذرا، وہ بندہ جو کل رات تک حرام چیزوں میں ڈوبا ہوا تھا، آج اگر سجدے میں آنسو بہا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ ایک بات سچ ہے، ہر انسان کے اندر ایک جنگ چلتی ہے۔ ایک طرف نفس ہے جو تمہیں حرام کی طرف کھینچتا ہے، جھوٹ، غصہ، فحاشی اور دنیا کی دولت کی لالچ کی طرف، اور دوسری طرف روح ہے جو اللہ کی محبت، قرآن کی روشنی اور عبادت کا سکون چاہتی ہے۔ اور یہ دونوں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، کبھی نفس جیت جاتا ہے اور تم غلطی کر لیتے ہو، کبھی روح جیت جاتی ہے اور تم سجدے میں گر کر آنسو بہا دیتے ہو۔ لیکن یاد رکھو اگر تم اس جنگ میں اللہ کی طرف رخ کر لو گے تو تمہاری روح کبھی ہار نہیں سکتی۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں اس جنگ کا سولوشن بتایا ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر تم سٹرگل کر رہے ہو، اگر تم خود سے لڑ رہے ہو، اگر تم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو سمجھ لو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا یہ تمہارے لیے ایک بڑی سائن نہیں؟
अपने दिल का आगाज कुरान से करो। एक छोटी सी आयत भी दिल को रोशन कर देती है। कुरान अल्लाह का पैगाम है जो तुम्हारी रूह को जगाता है। जिक्र अपनी आदत बनाओ। जब भी दिल उदास हो बोलो सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। तुम देखोगे एक अजीब सी रोशनी तुम्हारे दिल में बढ़ गई। तौबा को कभी ढीले मत करो। गुनाह के बाद फौरन कहो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ये तुम्हारी रूह का साइन है कि वो अल्लाह के पास लौटना चाहती है। अपने दोस्तों का इंतखाब करो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें अल्लाह से दूर करते हैं तो उनसे दूर हो जाओ और उन लोगों के करीब हो जाओ जो तुम्हें अल्लाह याद दिलाते हैं। नमाज पे फोकस सीखो। वसवसों को दूर करने का तरीका है कि तुम समझ कर पढ़ो। हर लफ्ज़ को सोचो अल्लाह अभी मुझसे बात कर रहा है। याद रखो हर स्ट्रगल, हर आंसू, हर सजदा ये सब तुम्हारी रूह की लड़ाई है जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जा रही है। आज अगर तुम्हें ये वीडियो सुनने का मौका मिला है तो समझ लो मे बी दिस इज द साइन यू आर वेटिंग फॉर। जिंदगी में हम सबको मुसीबतें आती है, कभी रिस्क की तंगी, कभी फैमिली की प्रॉब्लम्स, कभी दोस्तों की बेवफाई, कभी दिल टूटने का गम, और हम समझते हैं कि शायद हम अकेले हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है हर प्रॉब्लम के साथ अल्लाह एक साइन भेजता है। जब तुम सोचते हो कि पैसे कम हैं, जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा है, अल्लाह कुरान में कहता है और जमीन में कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। यानी तुम्हारा रिस्क अल्लाह की जिम्मेदारी है। आज तुम परेशान हो लेकिन कल तुम्हें वहाँ से मिलेगा जहाँ से तुमने सोचा भी नहीं होगा। क्या ये साइन नहीं कि अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखता है? कभी कोई दोस्ती तोड़ देता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी अपने ही अपना साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त अल्लाह कुरान में तुम्हें याद दिलाता है अगर वो तुमसे मुंह मोड़ ले तो कह दो मेरे लिए अल्लाह काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसी पर भरोसा करती हूँ। यानी तुम अकेले नहीं हो। दुनिया साथ ना दे तब भी अल्लाह तुम्हारे साथ है। क्या ये तुम्हारी जिंदगी का साइन नहीं? कभी तुम रात को सो नहीं पाते, दिल बहुत उदास होता है और तुम समझते हो कि जिंदगी बस इतनी ही है, लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। ये आयत तुम्हें कह रही है तू उदास मत हो, तू बेचैन मत हो, मैं तेरे लिए काफ़ी हूँ। और क्या चाहिए एक इंसान को जब अल्लाह कह दे मैं तेरे लिए काफ़ी हूँ। कभी तुम एक बयान सुनते हो और एक लफ्ज़ दिल में उतर जाता है, कभी कुरान की तिलावत होती है और तुम्हारी रूह रो देती है, कभी अजान की आवाज़ आती है और तुम्हारा दिल कहता है उठ अल्लाह बुला रहा है। ये सब अल्लाह के साइंस है। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो बंदा इन साइंस को समझ लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। याद रखो तुम्हारी मुसीबत भी अल्लाह का साइन है, तुम्हारा गम भी अल्लाह का साइन है, तुम्हारा सुकून भी अल्लाह का साइन है। हर हाल में अल्लाह तुम्हें अपने पास बुला रहा होता है और शायद ये वही साइन है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। इंसान पूरी दुनिया जीत ले, लाखों की तारीफ पाले, अपनी तस्वीरों पर हजारों लाइक्स ले ले, लेकिन अगर अल्लाह का कुर्ब ना मिले तो दिल हमेशा खाली रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अपने बंदे के इतना करीब होता है कि जब बंदा दुआ करता है अल्लाह कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सुन रहा हूँ। एक दिन हमें सबको अल्लाह के सामने खड़ा होना है। न माल काम आएगा, न दोस्तों की दोस्ती, न सोशल मीडिया की फेम। उस वक्त सिर्फ एक चीज काम आएगी, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी तौबा। और शायद आज का ये बयान, आज की ये बात तुम्हारे लिए वही साइन है जो तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। अल्लाह तुम्हें कह रहा है वापस आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, मैं तुम्हें अपनी रहमत में ढालने वाला हूँ। तो फिर इंतज़ार कैसा? वापस लौट आओ उस रब की तरफ जो तुमसे कभी दूर नहीं हुआ। वो तुमसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र करता है जितनी तुम खुद अपनी करते हो। और एक दिन जब तुम अपनी रूह को अल्लाह के हुजूर पेश करोगे, तुम्हें वो मुस्कुरा कर अपनी रहमत में ले लेगा और तुम कहोगे या अल्लाह तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा साइन था, तू ही मेरी मंजिल है। या अल्लाह जो भी ये बयान सुन रहा है उसके दिल में अपनी मोहब्बत भर दे, उसके गमों को सुकून में बदल दे, उसके गुनाहों को अपनी रहमत से माफ कर दे और हमेशा उसे अपनी तरफ बुलाता रहे। आमीन। Don't forget to like, share, and subscribe.